الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ جامع احادیث، وہ جامع نصیحتیں اور وصیتیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایمانی صفات کے تعلق سے اپنی امت کے حوالے کی ہیں، وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ بڑے قیمتی موتی ہے آپ کے زبان کے نکلے ہوئے، اس کو یاد کر لیجئے، اپنے زندگی میں لے آئیے۔ میں بیان کر رہا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، صحت مندی کو غنیمت جانو۔ صحت کے زمانے میں جو نیکیاں کر سکتے ہو، یہ بیماری کے زمانے میں نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں، یہ بات ضرور ہے ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ مومن جوانی کے عالم میں، صحت مندی کے عالم میں نیکیاں کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، لیکن بڑھاپے کے عالم میں اور پھر یہ کہ بیماری کے عالم میں وہ نہیں کر پا رہا ہے، یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی دیکھیے کہ وہ پروردگار عالم وہی نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہی اجر عطا فرماتا ہے جو جوانی کے عالم میں اور صحت کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ لیکن اب چونکہ معذور ہے، جوانی بھی ختم ہو چکی ہے اور صحت بھی ختم ہو چکی ہے، کیا اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کا زمانہ ہے، دولت مندی کا زمانہ ہے، فراخی کا زمانہ ہے، آسودگی کا زمانہ ہے، خوشحالی کا زمانہ ہے۔ اس کو غنیمت جانو، اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس لیے کہ انسان کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے۔ جوانی بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، صحت بھی ختم ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، دولت بھی ختم ہو جاتی ہے، فقر فاقہ ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں دنیا کے اندر بہت موجود ہیں، ہم اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے دولت مندی کو، آسودگی کو غنیمت جانو، فقر و فاقہ آنے سے پہلے۔ ابھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اللہ کے راستے میں دو، دین کی خدمت میں، خدمت خلق میں دو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ فرمایا وما انفقتم من خیر، جو تم کو اللہ نے مال دیا ہے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، خرچ کرنے کے لیے تمہارے والدین ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اللہ نے دیا ہے، خرچ کرو۔ ناظرین کرام، ذرا اندازہ لگائیے اللہ کی رحیمی اور کریمی کہ بندہ خود اپنے شوق سے اور مزہ لیتے ہوئے کھانا کھاتا ہے، حلال طریقے سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، خود استعمال کیجیے۔ اللہ نے دولت دی، اچھے سے اچھا کھانا کھائیے، اچھا سے اچھا کپڑا پہنیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ پروردگار عالم
اپنے بندوں کے بدن سے، اس کی زندگی سے، اپنے نعمتوں کے آثار کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے میرے بندوں کو دیا ہے، استعمال کر رہا ہے اور میرا شکر ادا کرتا ہے۔ خود کھائے گا، پیے گا، استعمال کرے گا اور اجر حاصل کرے گا۔ بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ پھر تمہارے ماں باپ ہیں، غنا کے زمانے میں، مالداری کے زمانے میں، آسودگی کے زمانے میں، خوشحالی کے زمانے میں خرچ کر لو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مساجد بناؤ نمازیں پڑھنے کے لیے۔ فقر و فاقہ جب آئے گا، اور فقر و فاقہ کے زمانے میں نہیں کر پاؤ گے، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے فراغت کے زمانے کو بھی غنیمت جانو، یعنی ابھی کچھ بھی کام نہیں ہے، فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دین کا کام کر لو، کچھ ایسے کام کر جو لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو، خدمت خلق کر لو، کسی کے کام آ جاؤ، کسی کی مدد کر لو۔ ایک مدد تو مال سے بھی ہوتا ہے، ایک مدد جسمانی زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھا لو، کسی کو مشورہ دے دو۔ خدمت خلق بہت بڑی نعمت اللہ جس کو یہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کے لیے، کسی کے لیے بھی، مومن ہو یا غیر مومن ہو، آسانیاں پیدا کرتا ہے بندے کے لیے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کی مدد کے لیے چلتا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہارے یہ کام کرانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ یہ جذبہ، یہ مقام اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ صحت کا زمانہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کیا کرو۔ اور اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ سے عافیت چاہتا ہو، صحت چاہتا ہو۔ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، عافیت کا طلبگار ہوں، دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت والی زندگی میں بھی۔ صحت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہاں تک کہ مالداری سے بھی۔ الصحۃ خیر من الغنی لمن اتقی، آپ کے مبارک الفاظ ہیں کہ صحت بہت بہتر ہے مالداری سے، لیکن ہاں کس کے لیے؟ لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ایک آدمی کے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، صحت نہیں ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، آپ نے ارشاد فرمایا، الصحۃ خیر من الغنی، صحت بہتر ہے غنا سے، مالداری سے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ آخری بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی، وَحَیَاتَکَ قَبْلَ مَوْتِکَ، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت کے آنے سے پہلے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں چل رہی ہیں، ایک ایک سانس اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ موت کے آنے سے پہلے یہ زندگی ہم کو اور آپ کو جو ملی ہے عمل کے لیے، آج عمل ہے، جزا اور بدلہ نہیں ہے، لیکن کل کا جو دن آئے گا مرنے کے بعد، وہ عمل کا دن نہیں ہوگا، عمل کا وقت نہیں ہوگا،
بلکہ وقت ہوگا جزا کا، بدلے کا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اس حقیقت کا اظہار کئی مقام پر کیا ہے کہ مرنے کے بعد یا مرتے وقت انسان تمنا کرتا ہے کاش کہ پروردگار عالم مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تمنا کرے گا انتقال کے زمانے میں جبکہ موت سامنے کھڑی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے، لحیاتی سے مراد یہاں آخرت والی زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی، قبر والی زندگی، برزخی زندگی، قیامت والی زندگی، کاش کہ اس کے لیے میں کچھ بھیج دیا ہوتا، کچھ کام کر لیا ہوتا۔ کہیں قرآن حکیم میں بتایا گیا ہم نے جو کچھ دیا ہے تم کو اے انسانوں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو صلاحیت ہم نے تم کو دی، اس سے مراد صرف درہم و دینار نہیں ہے، درہم و دینار بھی ہے۔ جو صلاحیت ہم نے تم کو دی ہے، صحت والی زندگی دی ہے، جوانی والی زندگی ہم نے تم کو دی ہے، فراغ والی زندگی ہم نے تم کو دی ہے، کچھ نیکیاں کر لو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا پیغام آ جائے، اور اس وقت یہ کہنا پڑے ان یاتی احدکم الموت فیقول، اور یہ کہنا پڑے بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ، کاش کہ مجھے کچھ زندگی مل جاتی، میں کچھ نیکیاں کر لیتا، کچھ صدقہ کر دیتا، اور اللہ کے نیک بندوں میں شریک ہوتا۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم میں کہا گیا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کسی کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے، زندگی ساری گزار دی، جوانی کی زندگی گزار دی نافرمانیوں میں، مالداری کی زندگی گزار دی نافرمانیوں میں، فراغی کی زندگی تھی، کچھ نیکیاں نہیں کیا، نہ حقوق اللہ کو ادا کیا، نہ حقوق العباد کو ادا کیا، بالکل کورا تھا۔ اب انتقال کا زمانہ آ گیا ہے، دیکھ رہا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اب کہتا ہے، تمنا کرتا ہے، اے اللہ تھوڑی مجھے مہلت دے دے، تھوڑی مجھے مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میری جو چھوڑی ہوئی زندگی ہے یا جو کچھ میں نے دنیا میں چھوڑا ہے، اے پروردگار عالم کچھ نیکیاں کر کے آؤں گا۔ یہ تمنا کرے گا جب موت کو سامنے دیکھے گا بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ، لیکن کون سا وقت ہوگا؟ کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، یہ تمہاری ایک بکواس ہے، تمہاری ایک بات ہے، یہ ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں مہلت دی گئی تھی، وقت دیا گیا تھا، جوانی دی گئی تھی، مال دیا گیا تھا، صحت والی زندگی دی گئی تھی، فراغت والی زندگی تھی، لیکن تم نے اس کو کام میں نہیں لیا۔ کلا، ہرگز نہیں، کلمۃ ہو قائلها، یہ تو اس کی ایک بکواس ہوگی۔ کلا انہا کلمۃ ہو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب اس کے سامنے تو برزخ والی زندگی ہے، پکڑ والی زندگی ہے، اب تو عذاب والی زندگی ہے، اور وہیں سے اللہ کی فرشتوں کی طرف سے مار پڑتی ہے کوڑوں کی،
کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ذرا یہ تو اندازہ لگاؤ جب کہ فرشتے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، آگ کے کوڑوں سے اس کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، اس کے کمر پر، رانوں پر بھی مارتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے کہتے وذوقوا عذاب الحریق، اب تو جلنے کا عذاب چکھو۔ قرآن نے ہر حقیقت بیان کر دی ہے۔ کہیں قرآن حکیم میں یہاں تک کہہ دیا گیا تم عمل کر لو، عمل والی زندگی کو اپناؤ، کہ تمہیں آخری زندگی کے آخری لمحات میں یہ کہنا پڑے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، ہائے ہماری بربادی کہ ہم نے تو اللہ کے بارے میں، اللہ کے حکموں کے بارے میں ہم نے تو بڑی زیادتی کی ہے۔ او تقول، یا تمہیں یہ کہنا پڑے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیا ہوتا تو میں متقی پرہیزگار ہوتا۔ ہدایت کے راستے تو اللہ نے کھول دیے تھے، وہدیناہ النجدین، دونوں راستے کھول دیے اللہ کی طرف سے، ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ، لیکن تم نے گمراہی کا راستہ قرآن حکیم میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، کاش کہ اس کو ہم اور آپ فکر کرتے، سوچتے، غور کرتے۔ یہ 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے، پوری کائنات انسانیت کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔